صاحب آپ نے صرف 5 منٹ دیے لیکن ان کی 2 سال کی نالائقیوں کو 5 منٹ میں سمیٹنا بڑا مشکل ہو جائے گا. ہاں تو میں دیکھیں مسلم لیگ نون کا الحمدللہ بڑا اچھا اسٹینڈرڈ تھا. ہم جب آئے تھے تو 2.8% گروتھ تھی, قومی انکم اس سے بڑھ رہی تھی, قومی آمدن. ہم اس کو 5.5% پہ لے گئے تھے, 5.8% پہ. نوکریاں یہاں پہ اویلیبل تھیں. ہم وہ اسٹینڈرڈ نہیں رکھ رہے پی ٹی آئی کو جج کرنے کے لیے. نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, دیگر ہمارے وزراء کو ایکسپیرینس تھا, تجربہ تھا, ایمانداری تھی, سنسیئرٹی تھی, تو وہ اچھا کام کر سکتے تھے. سی پیک کیا. دوسرا آپ نے خواجہ صاحب نے آپ کو بتایا, ابائی صاحب نے بتایا کہ ہم نے کتنی سکسیزفل کری ہیں انرجی کے شعبے میں وغیرہ. لیکن اب عمران خان کو عمران خان کے اسٹینڈرڈ پہ تو جج کریں گے نا. جو پی ٹی آئی بات کرتی تھی, پی ٹی آئی کہتی تھی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے بہت زیادہ ڈیفیسٹ کریٹ کرا ہے. اور جو شہباز صاحب نے بات کری کہ میاں صاحب کے 3 ادوار میں اتنی ڈیٹ نہیں بڑھائی گئی جتنی خان صاحب کے 2 سال میں ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے 5 سالوں میں 10,000 ارب روپے قرض بڑھایا اس قوم کا, جس کے اندر ہم نے بکی, بلوکی, حویلی, بہادر شاہ لگایا, 1700 کلومیٹر موٹر ویز بنائے, 2 LNG کے ٹرمینلز لگائے, کول کے پلانٹس لگائے, گوادر کے اندر پورا گوادر چینج کر دیا. اور انہوں نے 2 سال کے اندر صرف 2 سال میں 12,000 ارب روپے کا قرض بڑھایا ہے. اور کیا ڈیولپمنٹ کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 800 ارب روپے جہاں ڈیولپمنٹ بجٹ ہم رکھتے تھے اور خرچ کرتے تھے, وہ اب 400-500 ارب روپے میں آ گیا ہے, جس سے کہ انکم بھی کم ہو گئی, روزگار کا موقع بھی کم ہو گئے. تو انہوں نے اتنا زیادہ اس قوم کو مقروض کیا ہے. پھر اوپر سے وہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ یہ مقروض قرض اس لیے بڑھ گیا ہے کہ ہم نے ڈالر کو ڈیویلیو کیا. ایک تو ڈالر بھی انہوں نے ڈیویلیو کیا, ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو. لیکن دوسرا کہ فارن ایکسچینج جو ہوتا ہے وہ پاکستان کا صرف 25% قرض ہوتا ہے, 75% قرض جو ہے وہ اپنی لوکل کرنسی میں ہے, تو اس سے ڈیویلیویشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ 12,000 کا قرض ہوا ہے, تو 12,000 کا ایکچولی انہوں نے قرض بڑھایا ہے, اور اس کے یہ رسپانسبل ہیں. اور جب آپ کرنسی ڈیویلیو کریں گے اور قرض بڑھائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کو انفلیشن آپ کے ملک میں بڑھ جائے گا. 3.9% پہ نواز شریف صاحب, شاہد عباسی صاحب اور مسلم لیگ کی حکومت, شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے. اس انفلیشن کو آج 12% ہو گیا ہے. اور آپ دیکھیں, آپ سب جانتے ہیں کہ آٹا جو ہے وہ 50-60-70 روپے کا ملتا ہے, چینی 100 روپے کی ملتی ہے. لیکن آٹے چینی کو چھوڑ دیں, حالانکہ اس کی بات بہت ہو سکتی ہے, اور وہ کیا کرپشن ہوئی ہے یہ سب آپ جانتے ہیں. لیکن اگر آٹے چینی کو چھوڑ دیں تو ٹماٹر سے لے کر, دالوں سے لے کر, سبزیاں, بہت ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. رورل انفلیشن ہوا ہے, رورل فوڈ انفلیشن 18% تک پہنچا ہے. وہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ پروڈکشن کم ہو گئی ہے. آپ نے فارمرز کو اور غریب لوگوں کو اتنا غریب کر دیا, اور آپ نے فرٹیلائزر وغیرہ کے اندر آپ نے اتنی کمی کر دی, اتنا مہنگا کر دیا. فرٹیلائزر پہ جو ہم سبسڈی دیتے تھے 2% ٹیکس پہ, وہ سب ختم کر دی. تو غریب آدمی کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اگلے سیزن کی پلانٹنگ کر سکے, جس کی وجہ سے پروڈکشن کی شارٹ فال ہوئی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر بڑے چھوٹے کراپ کے اندر, چاول سے لے کر, گنے سے لے کر, آٹے سے لے کر کپاس تک, ہر چیز کی پروڈکشن کم ہوئی ہے. تو یہ ایک سامنے چیز رکھنی ضروری ہے. رورل فوڈ انفیکشن, جب میں نے آپ کو گزارش کری کہ پروڈکشن کٹس کی وجہ سے ہوا ہے. ڈیویلیویشن انہوں نے کری ہے, ہم 115 پہ چھوڑ کے گئے تھے, کیئر ٹیکر 120 پہ چھوڑ کے گئے تھے, اس کو پہلے سال انہوں نے 164 کرا. ہاں جی, یہ انہوں نے 164 کرا ڈیویلیویشن کو. اب آپ دیکھیں کہ کبھی ایک مرتبہ ادھر وزیر ان کے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا جب 125 کا تھا کہ ڈالر 140 ہو جائے گا. جب وزیر خود کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 140 ہو جائے گا تو ہو ہی جائے گا. جب منسٹرز آپ کے رزاق داؤد صاحب نے کہا پاکستان ڈیفالٹ کی نیچ پہ ہے, اسد عمر صاحب کہتے ہیں پاکستان بینکرپسی پہ ہے, تو پھر آپ جب خود یہ کہہ رہے ہیں تو کون بینک آپ کو لون دے کے جائے گا؟ $2 بلین اپریل 2018 کے اندر سٹی بینک والوں نے پاکستان حکومت کو آفر کرے تھے $2 بلین کا لون, جو میں نے منع کر دیا تھا, 8% پہ تھا. یہ ہاٹ منی 13.5% پہ لیتے رہے ہیں. کس کو فائدہ ہو رہا ہے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں بات کو, لیکن یہ 13% پہ ہاٹ منی لیتے رہے. 8% پہ ہم نے منع کیا تھا $2 بلین کا. اس کے ساتھ کریڈٹ سوئس کے پیسے ہم نے $600 ملین ری رول کرے تھے اپریل 2018 میں. تو آپ کو دنیا, مسلم لیگ کی حکومت جب تک تھی تو دنیا آپ کو فنڈ کرنا چاہتی تھی. یہ جب آ کے انہوں نے بات کری کہ ہم بینکرپسی پہ ہیں, ہم ڈیفالٹ پہ ہیں, صرف مسلم لیگ کو بدنام کرنے کے لیے جب انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کاری شروع کری, تو اس کے بعد لوگ پیچھے ہٹ گئے. اس کے بعد نہ آپ کو پتا تھی کبھی 140 کا ڈالر ہو جائے گا, پھر 130 کا ہو جائے گا. 40% ڈیویلیو کرنے کے بعد آپ ان کی نالائقی کو اندازہ لگا لیں کہ $1 ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے. پہلے سال ایکسپورٹ کم ہوا ہے, پہلے سال ایکسپورٹ 2% کم ہوا ہے, $500 ملین مسلم لیگ سے کم ہوا ہے. اس سال کرونا سے پہلے 8 مہینوں کے اندر ان کی ایکسپورٹ سلو تھی, جو 2 سال پہلے ہم چھوڑ کے گئے تھے, اس سے بھی سلو تھی.
اور اب جا کے اس مہینے اللہ کا شکر ہے کہ 6 مہینے بڑھی ہے، 6% جولائی میں بڑھی ہے، تو بڑے خوش ہو رہے ہیں. تو بھائی آپ یہ کر بھی لوگے تو ادھر تک پہنچو گے جو مسلم لیگ 2014 میں کر کے گئی ہے. تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور 40% آپ نے پاکستان کو سستا کر دیا ہے، 40% سستا کر دیا ہے. اینڈ دیٹ میکس اے ڈفرنس، کیونکہ جس آدمی کو آپ 17,000 روپے آپ تنخواہ دیتے ہیں اس کو $100 تنخواہ ہو گئی ہے. جس کو آپ پہلے جب 15,000 16,000 دیتے تھے تو اس کی $160 تنخواہ تھی. تو آپ نے ہر غریب آدمی کو غریب کر دیا ہے، ہر فکسڈ انکم آدمی کو غریب کر دیا ہے، ہر مزدور کو غریب کر دیا ہے، تاکہ ایکسپورٹر آپ کا بینیفٹ کرے اور 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے، 1 پیسے کا ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے. سب سے آسان طریقہ نمبر 2 ٹیکس بڑھانے کا ہوتا ہے کہ آپ کرنسی ڈی ویلیو کریں. آدھے پیسے جو آپ کو ملتے ہیں پورٹ سے ملتے ہیں، سیل ٹیکس کی مد میں، کسٹم کے مد میں اور انکم ٹیکس کی مد میں. آدھے پیسے آپ کی آمدن جو ہوتی ہے حکومت کی FBR کی پورٹ سے آتی ہے. جب آپ 40% ڈی ویلیو کرتے ہیں تو 20% تو بغیر کچھ کرے آپ کو بڑھ جانا چاہیے، سیدھی سیدھی بات ہے. اس کے علاوہ جو باقی آدھا ہے اس کے اندر انفلیشن آتا ہے، اس کی وجہ سے بڑھنا چاہیے. ان لوگوں نے 2 سال کے اندر آج تک مسلم لیگ نون کا وہ ریکارڈ پورا نہیں کیا جو ہم جمع کر کے گئے تھے. پیسے جو 2018 میں ہم جمع کر کے گئے تھے وہ آج پیسے جمع نہیں کرے. اس سال یہ کہتے ہیں کہ یہ 3900 پہ پہنچے ہیں. یہ بھی غلط بیانی ہے. 100 ارب روپیہ انہوں نے جو ٹیکس ریفنڈ دیا ہے وہ انہوں نے گرانٹ دکھایا ہے، اور 70 ارب روپے انہوں نے نئے ٹیکس جو ریفنڈ روک کے رکھا ہے، جو کہ 5 سیکٹر کا تھا، جو کہ مسلم لیگ نون نے ایگزمپٹ کیا تھا. تو مسلم لیگ نون نے ایگزمپٹ کیا تھا 5 سیکٹر کو، ایکسپورٹ کے سیکٹرز پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیے ہیں. تو انہوں نے اور 700 بلین کے نئے ٹیکس لگائے، اس کے باوجود ٹیکس نہیں جمع کرا. اور میں آپ کو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ یہ نہیں ہوا تھا کبھی بھی اللہ کی مہربانی سے مسلم لیگ کی حکومت میں. آج پہلی مرتبہ آپ کو ریفنڈ جو ہے وہ پیسوں پہ ملتا ہے. یہ آپ معلوم کر لیجئے، میں نہیں بولتا ہوں اس کے بارے، لیکن آپ کو پرسنٹیج پہ اب ریفنڈ ملتا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت ریفنڈ دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی، کبھی بےایمانی نہیں کرتی.